احیاء العلوم تیسری جلد کا آغاز ہے۔ اس میں جو پہلا باب ہے کتاب شرح عجائب القلب کے نام سے ہے۔ اس کا مطلب ہے قلب کے عجائبات کا بیان۔ صفحہ نمبر 37 سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مخلوقات پر انسان کی فضیلت اور شرف کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت سے محروم نہیں ہے۔ یہی معرفت دنیا میں انسان کا جمال اور اس کے لیے وجہ کمال ہے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ معرفت کی صلاحیت و استعداد قلب کو عطا کی گئی، اعضاء و جوارح کو نہیں۔ قلب ہی کو الوہیت کا علم ہے، وہی حق تعالیٰ سے قریب ہے، وہی اللہ کے لیے عمل پیرا اور راہ حق میں مصروف جدوجہد ہے۔ قلب ہی سے مخفی امور منکشف ہوتے ہیں، باقی تمام اعضاء قلب کے تابع ہیں اور اس کے لیے آلات اور خدمت گزاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ ان سے اس طرح کام لیتا ہے جس طرح مالک اپنے غلام سے، حاکم اپنی رعایا سے، صانع اپنی مصنوعات سے کام لیا کرتا ہے۔ اگر قلب غیر اللہ سے پاک ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے، اور اگر غیر اللہ میں مشغول ہے تو محجوب ہے۔ محجوب مطلب کہ اس پر ایک حجاب لپٹا ہوا ہے۔ باز پرس اور تنبیہ و نکیر کا تعلق قلب سے ہے اور اوامر و نواہی کا مخاطب قلب ہے۔ یہی قرب الہی کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوتا ہے اور یہی احکام الہی سے روگردانی پر عتاب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ قلب کی فلاح تزکیہ اور صفا پر موقوف ہے۔ قلب کی فلاح تزکیہ اور صفا پر موقوف ہے۔ قلب معصیت کی آلائشوں سے آلودہ ہو تو ہر سعادت سے محروم اور ہر شقاوت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی اطاعت قلب کا عمل ہے۔ اعضاء کی عبادت اسی عمل کا مظہر ہے۔ معصیت بھی قلب کا فعل ہے۔ اعضاء کی سرکشی اور تمرد، فواحش کا ارتکاب، یہ سب اسی فعل کا رد عمل ہے۔ قلب کے اجالے سے اعضاء کے محاسن اور اس کی تاریکی سے اعضاء کے قبائح ظاہر ہوتے ہیں۔ برتن میں وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے، برتن میں سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ دل کا حال یہ ہے کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کر لے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور اس سے جاہل رہے تو اپنے نفس سے جاہل رہ جاتا ہے، اور نفس کی جہالت باری تعالیٰ کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا وہ غیر نفس یعنی دوسرے کو کیسے پہچان پائے گا؟ اکثر لوگ اپنے دلوں اور نفسوں سے ناواقف ہیں۔ ان کے اور باری تعالیٰ کے درمیان حجاب حائل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے درمیان۔ خدا تعالیٰ کے حائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے قلب کو اپنی ذات کے مشاہدے، مراقبے اور اپنی صفات کی معرفت سے روک دے، اور اسے یہ علم نہ ہونے دے کہ وہ باری تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان کس طرح منقلب رہتا ہے، اور یہ کہ کبھی اس کا میلان اسفل السافلین کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس تعلق سے شیطان اس کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور کبھی اس کی طبیعت اعلیٰ علیین کی طرف مائل رہتی ہے اور عالم ملائکہ تک عروج کر جاتا ہے۔ جو شخص اپنے قلب کے احوال سے بے خبر ہو اور اس کی نگہبانی و حفاظت سے غفلت کے باوجود
اور اس کی نگہبانی و حفاظت سے غفلت کے باوجود ملکوتی خزانوں کی امید رکھے، وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ ترجمہ: جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ بہرحال قلب کی معرفت اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا علم حاصل کرنا دین کی اصل اور راہ سلوک کا پہلا قدم ہے۔ اس کتاب کے نصف اول کی 2 جلدوں میں ہم نے اعضاء کے اعمال یعنی عبادات اور معاملات سے بحث کی ہے۔ یہ بحث علم ظاہر سے متعلق تھی، مطلب احیاء العلوم کی جو پہلی اور دوسری جلد ہے اس میں اعضاء کے اعمال یعنی عبادات اور معاملات کے متعلق بحث ہوئی ہے۔ یہ بحث علم ظاہر سے متعلق تھی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی 2 جلدوں میں قلب کی ان صفات پر گفتگو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں اور بعض نجات کا باعث ہیں۔ یہ علم باطن کی بحث ہے۔ اولاً ہم 2 باب قائم کرتے ہیں۔ پہلے باب میں قلب کے عجائب اور اخلاق کی شرح مذکور ہوگی اور دوسرے باب میں ریاضت قلب اور تہذیب نفس کے طریقے بیان کیے جائیں گے، اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد مہلکات اور منجیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ عجائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فہم مثالوں سے مدد لیں گے، کیونکہ یہ عجائب و اسرار عالم ملکوت میں داخل ہیں اور عالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے ادراک کرنے سے اکثر لوگ عاجز ہیں۔